رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز پڑھ لی تھی اور پڑھ کر وہ اپنے ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، مسجد میں گئے، فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ کی فجر کی نماز بھی لمبی ہوتی تھی، 100 آیات آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراق پڑھی۔ سورج جب کافی نکل آیا تب آپ گھر واپس آئے۔ جب آپ گھر واپس آئے تو دیکھا جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک وہیں پر بیٹھی ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ پوچھا جبیریہ صبح سے لے کر اب تک ذکر کر رہی ہو؟ کہا جی ہاں کر رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبیریہ میرے یہاں جانے کے بعد میں نے 4 جملے 3 مرتبہ پڑھے ہیں، 4 جملے 3 مرتبہ پڑھے ہیں اور تیرے اس سارے ذکر سے زیادہ ثواب کما لیا۔ کون سے 4 جملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبیریہ میں نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ یہ 4 جملے ہیں، 3 مرتبہ میں نے پڑھا ہے اور تیرے اب تک کے جتنے اذکار ہیں نا ان سے زیادہ ثواب کما لیا۔ یعنی سبحان اللہ کہنا اتنا عظیم عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفرت خطایا وان کان مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر ہے، جھاگ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی ہوتی ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ جو معروف حدیث ہے کل قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوگا۔ اب دیکھیں نا سونا دکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے، قیمتی کتنا ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ بولنے میں معمولی سا ہے لیکن میزان میں سب سے زیادہ بھاری جملہ یہ ہوگا، ساری عبادات سے بھاری جملہ یہ ہوگا۔ اس لیے اپنے صبح و شام کے اذکار میں نمازوں کے بعد جب موقع ملے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح یاد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا